اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انداروا مرضاکم بالصدقہ، لوگوں صدقہ کے ذریعے راہ خدا میں دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ الصدقۃ رد البلاء، سب سے اچھا اور بڑا صدقہ زکوٰۃ ہے۔ ہم نے کوئی کالا بکرے کو ہی صدقہ سمجھا ہوا، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ ہم نے کالے بکرے کو ہی صدقہ سمجھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے دین لایا ہے۔ کالا بکرا سیبو والا راہ خدا میں قربان کرو تو قربانی خیر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ میرے نبی کی حدیث آواز دے دے کے کہہ رہی ہے کہ راستے سے کوئی پتھر ہٹاؤ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کے بات کرو بھی صدقہ ہے، پیسے دینے کی طاقت نہیں، کسی کو پانی کا گلاس تو بھی صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں اپنے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یا دوزخ کی آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ فرمایا راہ خدا میں دیکھ کر۔ آقا کچھ نہیں ہے، کہاں سے دیں؟ حضور بتاتے رہے یہ دو یہ دو، وہ کہتے رہے آقا یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا گھر کے ایک چوتھائی کھجور کا دے کر بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں پیسہ دے دے، ہمیں ملکیت دے دو تو میں مسجد میں بناؤں۔ اس کے مطلب ہے مولا مجھے اربوں روپے دے دے تو میں لاکھوں کی مسجد بناؤں۔ اب سوال یہ ہے جو رب نے لاکھوں مجھے دیے ہیں اس میں سے اپنے رب کے نام پر میں کتنا دے رہا ہوں؟ جن کو ہزاروں میں سے 100 نکالنے کی توفیق نہیں ہے، جس کو لاکھوں میں سے 1000 نکالنے کی توفیق نہیں، اس کو کروڑوں میں سے لاکھوں نکالنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ رب نے کب کہا ہے کہ میرے نام پہ 10 لاکھ دو؟ نہیں، وہ فرماتا ہے اپنی طاقت بساط اور حیثیت کے مطابق تمہیں 10 روپے کی حیثیت ہے وہ دے دو، نہیں ہے تو کھجور کے چوتھائی حصہ دے کر بھی اپنے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرو۔ اللہ نے کہا اگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کسی بھائی سے مسکرا کے خندہ پیشانی سے، چڑچڑاپن مسلمان کو اچھا نہیں لگتا، غصہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا بھی ثواب ہے۔ ہم سے وہ تو ہوتا نہیں، کاش میرے پاس ہوتا تو میں مسجد والوں کو چندہ کرنے نہیں دیتا، میں بنا دیتا۔ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کو ہے اور ان کا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو رہا تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا غلطی ہوئی ہم سے، کیا خطا ہوئی ہم سے، کیا غلطی سرزد ہوئی ہم سے۔ کہ رب ہمارا عطیہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو توفیق دیتا ہے رب کہ اس کا بندہ اس کی راہ میں اس کے لیے اپنے ہی خاندان پہ لگا دیتا ہے۔ میں نے کہا نا ٹیکس عیاش حکمران کھاتے، آپ کے زکوٰۃ کا پیسہ اپنے بھائی کو دے دو، یہ اول حق ہے۔ اپنی بہن کو دے دو، مستحق ہے تو اپنے بھتیجے کو دے دو، اپنے بھانجے کو دے دو، اپنے تایا کو دے دو، اپنے چچا کو دے دو، بس ان کو نہ دو جن میں سے آپ پیدا ہوئے یا جو آپ میں سے پیدا ہوئے۔ ماں کو زکوٰۃ نہیں دینا، باپ کو نہیں دینا، دادا دادی کو نہیں دینا، نانا نانی کو نہیں دینا، اس کے علاوہ جس کو چاہو، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو خدا کی راہ میں دے دو۔ یہ 2 ثواب ہے یہاں پہ، اپنے عزیزوں اور قریبوں میں خرچ کرنا، یہ 2 ثواب ہیں۔ ایک تو یہ نا میں کسی جماعت کو دے دوں، کسی تنظیم میں جمع کرا دوں، ایک یہ ہے۔
ایک یہ ہے کہ اپنے ہی خاندان میں دے دو، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔